میکینیکل انجینئرنگ کوئین میری یونیورسٹی آف لنڈن سے میں نے کی. اسپیشلائزیشن جو تھی وہ میری 3D پرنٹنگ میں تھی. یہ آٹومیشن ہے کہ کوئی بھی چیز آپ CAD کیم پہ ڈرا کر تو آپ اس کو 3D پرنٹ کر سکتے ہیں. این اسمائل کا بیسیکلی ایم تھا کہ ہم لوگ انویزیبل بریسز بنائیں گے, اور یہ کچھ انویزیبل بریسز آٹومیشن کے ساتھ بنیں گے جو کہ 3D پرنٹنگ کے ساتھ ہوں گے. پاکستان میں ہم پہلی کمپنی تھی جنہوں نے 3D پرنٹنگ کے ساتھ انویزیبل بریسز کا آغاز سٹارٹ کیا. آج سے پہلے جتنے بھی لوگ اپنے ٹیڑھے دانتوں کو سیدھا کرتے ہیں وہ میٹل بریسز سے آپ کو عموماً جو ٹیکنیک یوز ہوتی ہے. ویسٹرن ورلڈ میں بڑی تیزی سے ایک نئی جو ہے ایک چیز ٹیکنالوجی آ رہی ہے, وہ ہے انویزیبل بریسز. اس کا نام ہم الائنرز بھی کہتے ہیں. پاکستان کیونکہ ابھی اتنی جو ہے ٹرانسفارمیٹیو نہیں ہے نئی ٹیکنالوجیز کے اوپر, تو شاید ہم وہ کچھ پہلی کمپنیز میں سے ہیں جنہوں نے انویزیبل بریسز کا آغاز کیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں علی رحمان خالد. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک بہت ہی منفرد شخصیت ہیں. انہوں نے میکینیکل انجینئرنگ کی اور انجینئرنگ کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنا بزنس سٹارٹ کیا جائے, اور پھر بزنس آئیڈیا کی ریسرچ کرنے لگ گئے. اسی ریسرچ میں انہیں یہ بات پتہ چلی کہ وہ 3D ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے انویزیبل بریسز بنا سکتے ہیں, جسے ہم ڈینٹل الائنرز بھی کہہ سکتے ہیں, جنہیں کچھ وقت کے لیے انسان اگر پہنے تو اس کے دانت آہستہ آہستہ الائن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا ادارہ این اسمائل کیا کیا سروسز پرووائڈ کر رہا ہے اور کس طرح سے ان کے پروڈکٹ باقی پروڈکٹ سے مختلف اور زیادہ بینیفیشل ہیں. بہت بہت شکریہ گوہر رحمان صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سر, آپ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا, آپ ایک میکینیکل انجینئر تھے, آپ نے کس وقت یہ سوچا کہ آپ اپنا بزنس سٹارٹ کریں, اور پھر اتنا یونیک آئیڈیا کہ آپ نے این اسمائل کے نام سے اپنی ایک کمپنی کا آغاز کیا جو کہ انویزیبل بریسز پہ اور جو ہے وہ اسے کیا پلاسٹک الائنرز پہ کام کرتی ہے. بہت بہت شکریہ علی بھائی, آپ نے انوائٹ کیا, اور میں بہت بہت شکر گزار ہوں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی کچھ جو ہے سٹوری اور آپ کے ساتھ کچھ اپنی جو ہے چیزیں شیئر کروں. UK سے میں نے اپنی انجینئرنگ کی, میکینیکل انجینئرنگ کوئین میری یونیورسٹی آف لنڈن سے میں نے کی. اس کے بعد وہاں سے ہی جو ہے اسپیشلائزیشن جو تھی وہ میری 3D پرنٹنگ میں تھی. اچھا. 3D پرنٹنگ جو ہے یہ ایک نئی مشین ہے, یہ آٹومیشن ہے کہ کوئی بھی چیز آپ CAD کیم پہ ڈرا کر تو آپ اس کو 3D پرنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ میری اسپیشلائزیشن تھی, شروع سے ہی بیک گراؤنڈ کچھ تو چاہے وہ بزنس کا تھا, والد صاحب بزنس میں تھے, کچھ دادا بزنس میں تھے, تو ہم نے سوچا کہ اسی کوئی جو ہے چیز کو آگے لے کر چلتے ہیں. اور UK میں ہی میں نے اپنی جو ہے اسٹڈیز کے دوران ہی کمپنی فارم کر دی جس کا نام تھا این اسمائل. اور این اسمائل کا بیسیکلی ایم تھا کہ ہم لوگ انویزیبل بریسز بنائیں گے, اور یہ کچھ انویزیبل بریسز آٹومیشن کے ساتھ بنیں گے جو کہ 3D پرنٹنگ کے ساتھ ہوں گے. اور الحمدللہ پاکستان میں ہم پہلی کمپنی تھی جنہوں نے 3D پرنٹنگ کے ساتھ انویزیبل بریسز کا آغاز سٹارٹ کیا, اور کہہ لیں کہ یہ اسی طرح اس چیز کا جو ہے وہ آغاز ہوا. سر, یہ جب اتنا یونیک آئیڈیا آپ کے مائنڈ میں آیا اور آپ نے اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کیا, اس وقت لوگوں نے آپ کو انکریج کیا یا ڈسکریج کیا؟ میرا جو ہے یہ تھوڑا سا آئیڈیا جو تھا سر, میری کچھ اس کے اندر جو ہے سٹوری کچھ ایسی تھی کہ میرے پاس دو راستے تھے. والد صاحب کا جو ہے وہ بزنس چل رہا تھا, ہمارے پاس وزیر آباد یہاں پر گجرات کے اندر میکڈونلڈز والد صاحب کا تھا. اس کے بعد ہمارا ایک انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ تھا. تو جب UK سے میں واپس آیا تو میرے پاس دو روٹس تھے. نمبر 1 تھا کہ میں والد صاحب کا بزنس سٹارٹ کر لوں, انہی کے اندر ان کی ہیلپ کروں. دوسرا تھا کہ میں کچھ اپنا کروں. اب شروع سے ہی جو ہے وہ مجھے دل میں ایک تھی کہ میں کچھ اپنا نام بناؤں, اپنا کچھ اسکریچ سے سٹارٹ کروں اور ایک اپنی مثال بناؤں. تو one fine morning I came to my father, I went to my father and I told him that I want to start my own business and I don't want huge investment from you, just give me 5 lakh rupees, میں 5 لاکھ آپ سے لینا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ میں کچھ اپنا ٹرائی کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے شروع میں پوچھا کہ جی یہ کیا چیز ہے, سب کو سمجھایا کہ انویزیبل بریسز, 3D پرنٹنگ. عموماً اس ٹائم پہ 3D پرنٹنگ اور انویزیبل بریسز سب کے اوپر سے گزر گیا کہ یہ کیا چیز ہے. تو ہنڈرنسز ایسے آئیں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کی ایک سپورٹ تھی, ان کی ایک
مطلب کہہ لیں کہ گڈ فیلنگ تھی کہ کہیں خدا نہ خواستہ میں کوئی غلطی نہ کر رہا ہوں. تو سب نے مجھے تھوڑا سا سمجھایا کہ نہ کرو, چلتے چلاتے بزنس میں آؤ, ایک نئے بزنس کے اندر جو ہے وہ نہ قدم ڈالو. لیکن کہہ لیں کہ وہی ایک تھی جس کے اندر جو ہے اس چیز کو میں نے کر تو میں نے اپنا سٹارٹ کیا. شروع میں دوستوں سے, لوگوں سے کچھ ہوتا تھا کیونکہ میں نے بڑے چھوٹے اسکیل سے سٹارٹ کیا تھا. تو جب کمرے کے اندر کام کرنا, چیزیں کرنا, صبح کے ٹائم پہ مارکیٹنگ کرنا, رات 1-2 بجے جو ہے مینوفیکچرنگ کرنی اپنے ہاتھوں سے, تو لوگ شروع میں تو یہی سمجھتے تھے کہ شاید یہ جو ہے ایک بڑا جو ہے یہ ایک عجیب کام ہے اور اس کی کچھ گروتھ نہیں ہے. لیکن الحمدللہ اللہ کے پلانس جو ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں. اللہ نے جو ہے وہ پھر ہاتھ اپنا جو ہے وہ تھاما. سر آپ کی جو کمپنی ہے این اسمائل کے نام سے, وہ اس وقت کیا کیا سروسز پرووائڈ کر رہی ہے؟ سر این اسمائل جو ہے بیسیکلی یہ ایک آلٹرنیٹیو ہے انویزیبل بریسز کا. آج سے پہلے جتنے بھی لوگ اپنے ٹیڑھے دانتوں کو سیدھا کرتے ہیں وہ میٹل بریسز سے آپ کو عموماً جو ٹیکنیک یوز ہوتی ہے. باہر کے ملکوں میں, ویسٹرن ورلڈ میں بڑی تیزی سے ایک نئی جو ہے ایک چیز ٹیکنالوجی آ رہی ہے, وہ ہے انویزیبل بریسز. اس کا نام ہم الائنرز بھی کہتے ہیں. پاکستان کیونکہ ابھی اتنی جو ہے ٹرانسفارمیٹیو نہیں ہے نئی ٹیکنالوجیز کے اوپر, تو شاید ہم وہ کچھ پہلی کمپنیز میں سے ہیں جنہوں نے انویزیبل بریسز کا آغاز کیے. تو لیٹ سے کہ اگر کل کو آپ یا آپ کے کوئی بھی عزیز و قارب بریسز لگوانا چاہتے ہیں ٹیڑھے دانتوں کے لیے, تو ہم لوگ ان کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں انویزیبل بریسز کی, جو کہ نظر نہیں آتے اور یہ پریکٹیکلی انویزیبل ہیں. جس دوری پہ آپ علی بھائی بیٹھے ہیں اتنی دوری پہ بھی نظر نہیں آئے گا کہ آپ نے بریسز پہنے ہیں. تو اٹ ہیز بیکم ویری پاپولر ان ٹوڈیز ورلڈ کہ لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں بڑی تیزی سے. سر یہ جو آپ کی پروڈکٹ ہے بہت یونیک ہے, اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں؟ سر اس کا میٹل بریسز سے بینیفٹس آپ کو کمپیئر کر کے تھوڑا بتاتا ہوں کہ میٹل بریسز جو ہیں وہ ویزیبل ہوتے ہیں. تو اس کی سب سے جو ہے جو سیلینٹ فیچر ہے سب سے بڑا, وہ تو یہی ہے کہ یہ انویزیبل ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ریموویبل ہے. آپ اس کو اتار سکتے ہیں جب بھی آپ نے جو ہے کچھ کسی فنکشن میں کچھ کھانے کے لیے, برش کرنے کے لیے, اور اس کو پھر سے آپ پہن سکتے ہیں. ایک جو اس کا جو ہے جو بڑا کنوینئنٹ فیچر ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پین فری ہیں. میٹل بریسز میں شروع میں درد ہوتی ہے جب آپ لگواتے ہیں, تو یہ پین فری ہیں. آپ کو اس کے اندر ہم نے کمپیوٹر کے اوپر یہ بنتے ہیں, بیسیکلی یہ ڈیزائنڈ ہوتے ہیں سافٹ ویئر کے اوپر کمپیوٹر پہ. تو اٹ از اے بائی پروڈکٹ آف آئی ٹی کمپنی اینڈ مینوفیکچرنگ ہم لوگ کر رہے ہیں 3D پرنٹنگ میں, اور جو دانت آپ کے ڈیزائن ہوتے ہیں وہ ہم سافٹ ویئرس کے اوپر کرتے ہیں. تو ہم موومنٹس ہی اتنی دیتے ہیں سافٹ ویئر پہ کہ آپ کو پین نہ ہو اور آپ کی ودین اے ڈیوریشن آپ کے دانت سیدھے ہو جائیں. تو یہ بالکل ہی ایک انوویٹیو پروسیجر ہے. آپ مطلب اس کو ہم انشاءاللہ آپ کو یہ کچھ ویڈیوز بھی آپ دیکھیں گے, ہم شیئر کریں گے آپ سے اپنے چینل پہ, کہ یہ بالکل ہی ایک جو ہے نا ایک آٹومیٹیو پروسیس ہے. سر اب تک جتنے لوگ آپ سے یہ والا ٹریٹمنٹ کروا چکے ہیں یا یہ بریسز یوز کر چکے ہیں, ان کا ریویو, ان کا فیڈ بیک کیا ہے؟ سر الحمدللہ ہم نے تقریباً ہماری کمپنی کو 2 سال ہو گئے ہیں, اینڈ وی ہیو ڈن اباؤٹ 20,000 کیسز. اچھا. اور ہم صرف پاکستان میں ہی پریزنٹ نہیں ہیں, ہم اوور 20 کنٹریز ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہماری کافی زیادہ الائنرز سنگاپور, جرمنی, فرانس, امریکہ بھی, ایون آسٹریلیا, نیوزی لینڈ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو آل اراؤنڈ دا ورلڈ ہمارے ریویوز بہت اچھے ہیں. اور الٹیمیٹلی آپ کو کچھ تصویریں میں شیئر کروں گا کہ جس کے اندر مطلب میریکل سر, اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہماری لائف چینج کی ہے. کیونکہ مطلب وہ لڑکیاں, وہ بچے جن کے جو ہیں مسائل تھے صرف دانت ٹیڑھے ہونے کی وجہ سے, جو کانفیڈنس گین نہیں کر پا رہے تھے, تو سر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زندگیاں چینج کر رہے ہیں ایک نئی ٹیکنیک سے. اور یہ جو ہے سروس ہم لوگ صرف ڈینٹسٹ کے پاس اویلیبل نہیں ہے, اس کے اندر اب ہم ایک نئی چیز لے کر آ رہے ہیں, جو کہ ایک میں آج اناؤنس بھی آپ کو کرتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ہم ایٹ ہوم سروس سٹارٹ کرنے لگے ہیں. اچھا. کووڈ کے اندر سر ہم لوگ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ ڈینٹسٹ کے پاس زیادہ تر لوگ شاید نہ جا پا رہے ہوں, تو ہم لوگ سر اب یہی سروس جو ہے پاکستان میں اور باقی ملکوں میں بھی ہم لوگ یہ ایٹ ہوم سروس دیں گے, جس میں آپ کی اسکیننگ, آپ کی پروڈکٹ, سب کچھ آپ کے گھر پہ آپ کی کنوینئنس پہ ہوگا. اور اس طرح جو ہے ہم لوگ اس چیز کو بڑھاتے جائیں گے آگے. یہ ایک ٹیلی ڈینٹسٹری کا جو ہے ایک ماڈیول بنے گا انشاءاللہ آنے والے دور میں. سر مجھے یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ جو لوگ ایکٹرز ہیں, ماڈلز ہیں, یا جو میڈیا کی فیلڈ میں ہیں, ان کے لیے تو یہ واقعی بہت اہم چیز ہے, لیکن جو عام لوگ ہیں کیا وہ بھی اس سے اسی طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ سر
عام بندہ جو ہے اس ٹائم پہ آپ پاکستان میں لاکھوں کے حساب سے لوگ بریسز لگوا رہے ہیں. ایسے ہی آپ جتنے بھی انسٹیٹیوٹس میں جاتے ہیں, میں آپ کو جو ہے کچھ شاید یہ مینشن کرنا بھول گیا کہ این اسمائل وہ پہلی کمپنی ہے جو آرمی کو ٹریننگ دے رہی ہے الائنرز میں. اس ٹائم پہ ہم سی ایم ایچ کے ساتھ ہم کولیبریشن میں ہیں, اور سی ایم ایچ میں جتنے بھی پیشنٹس انویزیبل بریسز کے آ رہے ہیں وہ این اسمائل ہینڈل کر رہی ہے. اور جتنی آپ کی آرمی کے کرنلز اور ڈینٹسٹ ہیں جو اس کے اندر, ان کی ہم نے ٹریننگز وغیرہ اسی کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ کروا رہے ہیں. اب اس کے اندر ہم لوگ دن بدن وی ہیو ٹرینڈ اوور 4000 ڈینٹسٹ ان پاکستان, جن کو ہم نے اس نئی ٹیکنیک کے اوپر جو ہے وہ کیا. اور ہم اسی طرح ہی جو ہے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جو عام پبلک ہے وہ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھائے. اور اس چیز کو مطلب صرف ماڈلز ہی نہیں, اب یہ ایک آپ سے مطلب بات ہے آف دا ریکارڈ کہ پاکستان میں اور باہر بھی زیادہ یہ پروڈکٹ لڑکیوں میں ذرا زیادہ فیمس ہو رہی ہے, کیونکہ لڑکیاں ذرا آپ کو پتہ ہے تھوڑا فیشن اورینٹیڈ, اور اس کے اندر تو وہ مطلب زیادہ ہماری جو کلائنٹیج ہے وہ لڑکیاں ہیں. اور لیکن ہماری کوشش تو یہ ہے کہ جتنی بھی ہم زندگیاں بہتر کر سکیں ہم کریں. سر اس کو جو لگانے کا پروسیجر ہے اس میں ہم اس کو کس طرح سے لگاتے ہیں؟ اس کو 24 گھنٹے لگانا ہوتا ہے یا کتنی دیر لگا کے اس کے بعد کتنی دیر ہم اس کو ریموو کر سکتے ہیں یہ جو بریسز ہیں؟ سر اس کا جو ہے بڑا کنوینئنٹ وے ہے لگانے کا. اس کو آپ نے صرف اپنے دانتوں میں سنک کرنا ہے. آپ نے لٹرلی جس طرح آپ کو یہ کیپ ہوتا ہے نا آپ کے دانتوں کا, اس طرح کی آپ کو کیپ بنا دی جاتی ہے. آپ نے صرف اپنے دانتوں میں پلیس کرنا ہے, موومنٹس وہ خود ہی جنریٹ کرے گا, اور ہر 2 ہفتے کے بعد آپ نے نیا الائنر پہننا ہے, اور ہر اگلے الائنر میں آپ کے دانت سیدھے ہوتے جائیں گے. تو بیسیکلی یہ اس کا جو ہے فارمولا ہے. سر مجھے یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بزنس اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے انویسٹمنٹ بہت ضروری ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ کیا انویسٹمنٹ ضروری ہے یا آئیڈیا ضروری ہے؟ سر یہ جو ہے نا یہ آج کل کے حساب سے بہت بڑا متھ ہے کہ جی انویسٹمنٹ ہو تو بزنسز چلتے ہیں. یہ شاید 1992 یا 1940s میں تو یہ بہت بڑی چیز تھی کہ انویسٹمنٹ نہیں ہے تو بزنس نہیں ہو سکتا. لیکن جو ہے آج کل آپ کے پاس اچھا آئیڈیا اور اچھی اپروچ ہو, بزنس پلان اینڈ آئیڈیا, تو آپ یقین رکھیں علی بھائی کہ آپ کو انویسٹمنٹ کی کبھی بھی کمی نہیں رہتی. چھوٹی سی آپ کو اس کے اندر اگزامپل دیتا ہوں جو کہ مطلب جن لوگ کنٹریز کی اچھی اگزامپلز ہیں وہ شیئر کرنی چاہیے. امریکہ میں ایک جگہ ہے سلیکان ویلی, سب کو اس کے بارے میں پتہ ہوگا. سلیکان ویلی کے اندر جتنی بھی دنیا کی آپریٹنگ کمپنیز ہیں جس طرح ایپل, گوگل, جتنی بھی اور ہیں وہ وہاں پر مطلب ان کے ہیڈ کوارٹرز وہاں پر ہیں. اسٹیو جابز نے جب شروع کیا, اگر اس کے پاس پیسے ہوتے تو وہ گراج میں تو نہ شروع کرتا. جی اسی طرح ہی جو ہے مائکروسافٹ کے جو اونر ہیں بل گیٹس, انہوں نے بھی اسی طرح ہی لو شروع کیا. آپ جتنے بھی بڑے بندوں کی اگزامپل نکالیں گے شروع انہوں نے گراج سے کی ہے یا سملر جگہوں سے کی ہے. ہوتا کیا ہے کہ ان کے اندر انویسٹرز, دوست, جو بھی لوگ جن کے پاس بھی پیسے ہیں وہ ان کا جذبہ چیزیں دیکھتی ہیں اور وہ اٹریکٹ کر کر آپ کو پھر آفرز دیتے ہیں اور آپ پھر ان کے ساتھ مل کر آگے گرو کرتے ہیں. اسٹیو جابز کی ایگزامپل میں شیئر کر رہا تھا کہ انہوں نے گراج سے شروع کیا اور جیسی ان کی کمپنی کا تھوڑا بہت نام سٹارٹ ہوا تو ان کو خود وینچر کیپٹل فرمز نے جو ہے اپروچ کرنا سٹارٹ کر دیا اور $1 بلین کی فنڈنگ ان کو اس سائڈ پہ مل گئی. تو یہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے نا یہ انویسٹمنٹ از دی اولڈ تھنگ ناؤ. مطلب انویسٹمنٹ از ناٹ اے پرابلم, صرف آپ کے پاس بزنس آئیڈیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر, مجھے یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ قاسم علی شاہ صاحب کے کام سے آپ واقف ہیں, ان کی فاؤنڈیشن ہے, ان کی تقریریں ہیں, تحریریں ہیں, خود آپ نے بتایا کہ آپ ان کے بہت سارے ویڈیو لیکچر سنتے رہتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا رائے دیں گے؟ سر شاہ صاحب جو ہیں میں ان کا فین ہی نہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ میں ان کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور ہر غمی خوشی کے موقعوں پہ جو ہے وہ اکثر ان کو کچھ دوست یا ہم لوگ اکثر جو ہیں وہ سنتے ہیں. اور ایون آپ امیجن کریں کہ UK کے اندر بھی جب بھی کبھی جو ہے وہ مجھے ہوتی تھی موٹیویشن کی کمی تو مجھے پرسنلی قاسم شاہ صاحب کی باتیں جو ہیں وہ بہت دل کو لگتی ہیں اور ان کے جو YouTube پہ چھوٹے موٹے لیکچرز ہوتے ہیں وہ میں اکثر سنتا رہتا ہوں. صحیح. اور شاہ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کہہ لیں کہ ان کا بھی اس بزنس کے اندر اس حد تک رول ہے کہ جو میری موٹیویشن اور چیزیں وہ جو ہے کافی حد تک جو ہے ان کے اندر ہے. بلکہ میں سجیسٹ کروں گا آپ کو بھی اور بلکہ جتنے بھی ہمارے میری طرح کے لوگ ہیں کہ ہم لوگ اسی طرح کے قاسم علی شاہ صاحب اور بھی کافی لوگ ہیں ان کو سنا کریں. ٹھیک ہے. اور اصل موٹیویشن چیزوں کی دماغ کی ٹریننگ جو ہے وہ انہی چیزوں سے آتی ہے, باقی پھر آپ کی آگے ایکسپرٹیز ہے. اور اس کے اندر جو ہے علی بھائی ایک جو ہے چیز میں جو ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ
کہ ہم لوگ تھوڑا سا جو ہے ایک مت ہے جو کہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ میری جو بھی سکسیس میں نہیں کہتا لیکن جہاں تک بھی میں بھی پہنچا ہوں جی ایک تو اس کے اندر 2-3 چیزوں کا بہت رول ہے. میں آپ سے شیئر اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے ساتھ کر لوں. بالکل. ایک تو ہو جاتا ہے کہ آپ کی فیملی, ٹھیک ہے, فیملی کی طرف سے جن کو سپورٹ ملتی ہے وہ لوگ تو اوپر جاتے ہی ہیں, لیکن میں لکی تھا کہ میری بیوی بھی تھی تو میں اس کو بھی فیملی میں گنتا ہوں. انہوں نے بھی میرا بہت ساتھ دیا شروع میں. تو جو ایک مینٹل سپورٹ آپ کو ملتی ہے نا گھر کی طرف سے, جی وہ بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی بزنس میں. ایسے ہی. اس کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے بھی میری طرح کے لوگ ہیں یا میرے جیسے میرے دوست یا جو لوگ بھی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, بھائی ابھی ہی ایج ہے. میری بزنس میں سب سے بڑا جو آپ اگر کی فیکٹر پوچھیں نا کہ کیا ہے جتنی گروتھ کا, وہ سر میری ایج ہے. جتنی جلدی آپ کام سٹارٹ کریں گے اتنی جلدی ہی آپ گرو کریں گے. اگر آپ اپنی 35s 40s آپ لگا دیں گے جاب کے اندر اور آپ سوچیں کہ ہم 45 کے بعد بزنس سٹارٹ کریں گے تو وہ آپ نہیں سوچ رہے کہ آپ نے انویسٹمنٹ تو شاید آپ کے پاس آ گئی, سیونگز آ گئی, لیکن وہ 20 سے 25 سال کی جو انرجی ہے نا وہ آپ نے ویسٹ کر دی ہے. بالکل. تو وہ سر انرجی جو ہے نا وہ سب سے بڑا آپ کا فیول ہے. تو ابھی از دا رائٹ ٹائم. بہت بہت شکریہ گوہر رحمان صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کو ایک موٹیویشن ملی ہوگی, ایک کانفیڈنس ملا ہوگا اور آپ کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ اگر آپ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بیسٹ ایج 20 سے 30 سال کی عمر ہے تاکہ آپ اس انرجی اور پیشن کے ساتھ اپنا کام کر سکیں. بہت بہت شکریہ, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.